اس میں کیا تھوڑی سی ہلکی سی ٹینشن ہے، لیکن اس کا یہ تو بچے بھی کیسے سبق سیکھ رہے ہیں، بچے بھی سیکھ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مسجد یا مدرسہ بنائیں. اپنے پیسوں سے کبھی ہر حماقت نہیں. دیکھو اس میں انویسٹمنٹ کی تو اس کا مطلب آپ بے وقوف آدمی ہو، ٹھیک ہے نا. یہ حماقت کبھی نہیں کرنا کہ اپنے پیسوں سے مسجد یا مدرسہ. تو آپ بہرحال کوئی ریلیشن وغیرہ استعمال کر کے مسجد بنا لیں یا کیا بنا لیں. میرے بیان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں بھی مدرسے ہیں یا جہاں بھی مسجدیں وہ سارے معاذ اللہ چور ہیں، خدا نخواستہ، یہ ہرگز مقصد نہیں ہے. لیکن چوری کا ایک بہترین یہ ذریعہ ہے، صرف ہوشیار کرنا مقصد ہے، ورنہ مسجدوں سے ہی خیر پھیل رہی ہے، مدرسوں سے ہی خیر پھیل رہی ہے. لیکن شر کا ذریعہ بھی کون سی چیزیں بن رہی ہیں؟ مسجد اور مدرسہ. اتنی کمپلینز آ رہی ہیں نا میرے پاس، اتنی کمپلینز آ رہی ہیں کہ میں اتنی موٹی کتاب لکھنا چاہوں تو فراڈیوں کی کتاب لکھ سکتا ہوں. جو مولانا یا مفتی کے لفظ کو استعمال کیا انہوں نے. پاکستان میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی، کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، نہ مفتی کا نہ مولانا کا. سند آپ چھاپ لو، ابھی آپ کو اگر مفتی کی سند چاہیے، میں کمپوزر کو بولتا ہوں 2 منٹ میں نکال کے پکڑا دے گا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ لوگوں سے چندہ لے کے کہیں بھی بنا لو، پھر اس کے نام پہ پھر آپ نے مسجد کی شٹرنگ کا کو ادھورا چھوڑنا، یہ ذہن میں رکھنا. مسجد کی جو شٹرنگ کا کام ہے، پھٹے لگے رہیں اندر، فانوس اور ہیرے جواہرات اس میں جڑتے رہیں. کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں نا شٹرنگ اور پھٹے وٹے، تو کام جاری ہے. کام کیا ہے؟ قیامت تک. ایسی مسجدیں میرے علم میں ہیں 20 سال ہو گئے کمبخت مسجد کی، کمبختوں نے مسجدوں کی تعمیر ہی مکمل نہیں کی اب تک. بس کرو یار، حرام پیسہ کیوں کھا رہے ہو تم لوگوں کا بھائی؟ یہ لوگ کے خون پسینے کی لوگ بیچارے عقیدت میں دے رہے ہیں کہ یار مسجد میں ہمارے ابا کے صدقہ جاری ہے، ہماری اماں کا صدقہ. تو امام کو بھی تو کمبخت کو سوچنا چاہیے نا. بس کر دو، ختم ہو گئی تعمیر. 20 سال بہت ہوتے ہیں، ہوئے جا رہا ہے. پھر جب بن جاتی ہے، یار یہ توڑ کے یہاں بڑھا دو. یہ تو اپنے باپ کی جیب سے. مجھے غصہ آیا ہوا آج، میری بحث بھی ہوئی ہے کسی، اس لیے میں تھوڑا سا ایگریسو ہوا ہوں، تھوڑا جذباتی ہوا ہوں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. محلے والے سارے پتہ نہیں کیا گوشت نہیں کھاتے، کیا سبزی پہ پلے ہیں سارے. آج ایک امام کی کمپلین آئی، 20 سال پہلے آیا تھا ایک مسجد میں، آتا پاتا کچھ نہیں ہے، مفتی لگا دیا اپنے نام کے ساتھ، روحانی عامل بھی بن گیا. سارا خاندان گاؤں دیہات سے لا کے مسجد میں بٹھا دیا. مؤذن اس کا چاچا، اور مدرسے کا استاد اس کے ماموں کا بیٹا، اور اللہ بھلا کرے آپ کا خزانچی اس کی پھپھو کا بیٹا. یہ بعض ائمہ یہ لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہوتے کمیٹی کو آہستہ آہستہ کھسکا دیا. اور یہ اتنے چالاک ہوتے ہیں کہ ادھر بھی ریلیشن، اس کے ساتھ بھی ریلیشن. امام کی ایک بہرحال ویلیو ہوتی ہے، اس سیٹ سے بھی تعلق، اس سے بھی تعلق، اپنی مظلومیت کی داستانیں اس کے سامنے. کمیٹی میرے ساتھ، کمیٹی والے بعض جگہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان میں یہ عادت نہیں ہوتی فسادیوں کی طرح ہر ایک پکڑ پکڑ کے ان کے کان خراب کرنا. ہوتے ہوتے 20 سال میں مسجد پوری کس کے کنٹرول میں آ گئی؟ امام صاحب اور ان کا پورا خاندان بیٹھ گیا آگے. وہ میرے پاس شکایت آئی کہ وہ تو سولر پلیٹیں بھی امام اپنے گھر میں لے گیا ہے، مسجد کی پلیٹیں. مسجد کے نام پہ کروڑوں روپے چندہ آتا ہے، کوئی حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جب امام صاحب سے پوچھو امام صاحب اس کا حساب دیں، تو امام صاحب کہتے ہیں تمہیں عالم سے بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ علماء عین بھی بڑا گاڑا نکالتے ہیں. یہ علماء سے ایسے بات کی جاتی ہے؟ علماء تو انبیاء کے وارث ہیں بھائی. کوئی رسید ہو تو رسیدیں جعلی بھی بنتی ہیں بہت. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ تو مسجد میں کمیٹی کے تابع ہو، تو چندہ آپ لے کیوں رہے ہو؟ کوئی پوچھ سکتا ہے اس سے؟ چندہ کمیٹی کے پاس آنا چاہیے نا، انتظامیہ کے پاس آنا چاہیے. آپ کس خوشی میں لے رہے ہو؟ اگر لیا ہے تو فوراً لا کے رسید کٹاؤ اس کی. آپ تو امپلائی کے طور پر آئے ہو یہاں پہ. ماشاء اللہ کب سے لگا دیا آپ نے یہاں پہ؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ بتاؤ مجھے. میں جذباتی اس لیے ہو رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے اس بیان پہ میرے خلاف کتنا ری ایکشن آئے گا اس طرح کے فراڈی مولویوں کی طرف سے. ہم سب سے زیادہ علماء اور مدارس کو، مولاناؤں کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس سپورٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو 2 نمبریاں مولاناؤں کے ذریعے ہو رہی ہیں اس پہ خاموشی اختیار کر کے قیامت کے دن مجرم بن جائیں. جس امام سے آپ نے چندے کا حساب مانگا اور اس کو غصہ آ گیا، اس کا مطلب یہ 2 نمبر ہے. اس کو فوراً یہاں سے کیا کرو؟ بولو کک آؤٹ، نکلو یہاں سے. آپ غصہ کیوں آ رہا ہے بھائی تمہیں؟ اور امام صاحب نے کیا کیا کہ مزید اوپر کمرے بھی بنا دیے، اپنے بیٹے کی بھی شادی کرا دی. اب مسجد کے گھر میں اس کے 3 بیٹے بھی، بہویں بھی رہ رہی ہیں. اصولی طور پر شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی وقف کی چیز استعمال کرتے ہیں تو جو وقف کا ملازم ہے اس کے لیے تو جائز ہے، اس کے بچوں کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی، بہت زیادہ گنجائش ماں باپ کے لیے بھی. ہمارے جامعۃ الرشید میں قانون ہے کہ جامعۃ الرشید نے جن ٹیچروں کو گھر دیا ہوا ہے نا، پہلے ریٹرن میں لکھا ہے کہ جس بیٹے کی شادی ہوگی اس کو یہاں سے بولو نکلنا پڑے گا، کیونکہ یہ آپ کی نسلوں کے لیے نہیں ہے، یہ گھر آپ کے لیے، آپ امپلائی ہیں. تو جب تک آپ امپلائی ہیں آپ کو یہ گھر ملے گا. آپ کے والدین بھی رہ سکتے ہیں، بیوی بچے بھی رہ سکتے ہیں. جس بیٹے کی شادی ہو گئی یا تو کرایہ ہم لیں گے اس سے، یا اس کو یہاں سے کیا کریں گے. یہ جامعۃ الرشید میں قانون ہے، بالکل صحیح قانون ہے. ہر جگہ یہ مسجد میں بھی یہی ہونا چاہیے بھائی. یہ گھر مسجد نے امام کو دیا نا، اس کی نسلوں کے لیے تھوڑی دیا ہے. پوری نسلیں آ کے گھروں میں آباد ہوتی ہیں، پوری نسلیں. تو شرارت یہ کہ داڑیاں ہیں ان کی کمبختوں کی، ٹوپیاں بھی ہیں. اور مجھے غصہ اس پر آتا ہے کہ 27ویں رات میں چیخے مار مار کے روتے ہیں. یہ ناٹک کبھی بھی ان چیزوں سے کبھی متاثر بولو مت ہو.
رونا اچھی بات ہے, دعاؤں میں رونا, میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا کہ کوئی رات کو بیچارہ رو رہا ہو 27ویں رات میں تو آپ بولو یہ 2 نمبری کر رہا ہے, لیکن یہ کرائٹیریا نہیں ہے کسی کے نیک یا برے ہونے کا کہ وہ دعاؤں میں لمبی لمبی ہاتھ اٹھا کے روتا ہے. بھائی آپ نے اس کے ساتھ معاملات کر کے دیکھے, معاملات میں 1 نمبر ہے تو بغیر روئے بھی اچھا ہے, وہ معاملات میں 2 نمبر ہے تو بھائی یہ ناٹک کی ہمیں ضرورت. اور اس طرح کے 2 نمبر لوگ راتوں کو پبلک کے سامنے روتے بہت ہیں, اکیلے میں تو کبھی رونا نہیں آئے گا ان کو, پبلک کے سامنے بہت روتے ہیں. یہ بھی بہت غلط طریقہ ہے میرے بھائی, تو ہوشیار رہنا چاہیے ان چیزوں سے. تو امام صاحب نے کیا کیا, اپنے چچیرے, ہاں گھر مسجد خالی کرانی تھی, دکان. اب لوگ مجھے کہتے ہیں قرآن و سنت سمجھنے آئے, مفتی صاحب یہ کیا قصے لے کے بیٹھ گئے. بھائی قرآن و سنت کو ایکسپلین کرنے کے لیے حاضر سروس مثالیں دینی پڑتی ہیں, ریٹائر مثالیں. میں چنگیز خان کی مثالیں نہیں دوں گا, ریٹائر مثالیں نہیں, جو حاضر سروس مثالیں ہیں نا. مجھ سے اصل میں حاضر سروس اس لیے کہ جب کوئی مجھے کہتا ہے نا میری 4 بیوی ہیں, میں کہتا ہوں حاضر سروس کتنی ہے, کیونکہ 4 کو سنبھالنا آسان نہیں, اکثر ایک آدھ ریٹائر مشکل ہوتی ہے اس میں. تو اگر حاضر سروس آ رہا ہے پھر تو سر اٹھا کے ہمارے سامنے بات کر, ایسے 4 ایک ایک کو طلاقیں دے کے یا بیوہ کر کے کی ہیں, پھر تو 18 بھی کر سکتا ہے آدمی. حاضر سروس اگر 4 ہیں اور اپنے پیسوں سے ہیں, اگر وہ کہتے ہیں نا میں روحانی علاج کرتا ہوں, میں کہتا ہوں پھر حرام کے پیسے سے تو 18 بیویاں رکھی جا سکتی ہیں, کیونکہ عاملوں نے بہت شادیاں کرتے ہیں یہ لوگ, کیونکہ ان کے پاس خواتین آتی بھی ہیں, یہ پھنساتے بھی ہیں خواتین کو اور طلاقیں بھی دلواتے ہیں. بہت سے لوگ میرے پاس آئے روتے ہوئے کہ ہماری بیوی عامل کے پاس جاتی تھی تو عامل ہی کے پاس چلی گئی ہے. تو ان کا کام ہوتا ہے عورتوں کے بنیان سونگنا, ان کی چڑیاں سونگنا, ان کو شرم بھی نہیں آتی اس میں, جن بگانے کے لیے نا یہ کرنے پڑتے ہیں, ان کو بنیان سونگتے ہیں. تو کیا کروں میں, تھوڑا سا آج غصے میں برداشت کر لو یار آپ لوگ, یہ اسٹائل بھی تھوڑا سا برداشت کرنا چاہیے نا, ہنسی مذاق بہت ہو گیا ہے. خیر, تو بعض ایسے مدارس ہیں, زیادہ تر مدارس تو الحمدللہ اچھے ہی ہیں, 2 نمبر ہی نہیں ہے ان میں, لیکن بہت سے ایسے بھی مدارس ہیں آپ 4 دیواری کھڑی کریں, 2-4 یتیم بچے لا کے رکھ لیں, آپ ادھار لے لیں کسی سے, اور دیکھنے میں یتیم لگ رہے ہوں, حقیقت میں یتیم ہونا ضروری نہیں ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں دیکھ کے دل چاہتا ہے کچھ چندہ دے دو ان, ورنہ تھوڑے دن آپ کے پاس رہ کے وہ اچھا بھلا آدمی بھی یتیم لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس کے نام پہ پھر اب کتنا پیسہ آ رہا ہے, جو گزرے گا پیسہ دے گا, کتنے بکرے آئیں گے اتنا پیسہ آئے گا, بکروں کی قیمت انہوں نے باندھی ہوئی ہوتی ہیں, ادھر بکرا آیا ادھر بیچ دیا, وہ اتنا پیسہ چھاپو گے نا آپ کی سوچ سے کروڑہ گنا زیادہ, جہنم میں تو لٹکے ہوئے ہوگے لیکن بہت پیسہ ہے. تو یہ وہ والے چور ہیں, یہ 2 قسم کے چور ہو گئے نا, ابھی تیسرے چور پہ آ رہا ہوں میں. ان چوروں سے مجھے بہت زیادہ واسطہ پڑ رہا ہے, یہ تیسرے قسم کے چوروں سے. وہ یہ طریقہ ہے پیسہ کمانے کا کہ آپ کہیں کسی کنٹری میں, دوسرے ملک, آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کو دعوت دی یا مولانا طارق جمیل صاحب کو دعوت دی. حضرت میں آپ کے فار ایگزامپل ویسٹ انڈیز میں, ایسے ملک کا نام لوں گا کہ کسی کو شک نہ ہو کہ میری بات ہو رہی ہے, حالانکہ میں چاہتا ہوں کہ پتہ چل جائے کہ تیری ہی بات ہو رہی ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا ایسے آپ بیان کر رہے ہیں وہ تو سمجھ جائے گا کہ اس کی بات ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں فہو المرام, اگر وہ سمجھ جائے کہ میری بات ہو رہی ہے تو اس کو میرا پیغام ہے کہ تیری ہی بات ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں بیان میں اس کو بتا رہا ہوں کہ جس کو لگ رہا ہے نا اپنے بارے میں کہ شاید میری بات تو نہیں ہو رہی, تو یقین کر لے کہ تیری ہی بات ہو رہی ہے, کیونکہ جو فیئر ہے نا ان کو لگ نہیں رہا ہوتا. اچھا خیر, تیسرا طریقہ پیسے کمانے کا جو مذہب کے نام پہ پیسہ کمایا جاتا ہے, وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ویسٹ انڈیز بلایا کسی مشہور اسکالر کو بیان کے لیے, اور آپ نے کہا میں آپ کو بلا رہا ہوں, ہم یہ سمجھیں گے کہ حضرت ماشاءاللہ اتنا بڑا دل کے ریٹرن ٹکٹ جہاز کا دے رہے ہیں, ماشاءاللہ ہوٹل بکنگ بھی کی انہوں نے اور بیانات بھی ارینج کریں گے, زندہ باد ماشاءاللہ. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم نے ہاں کر دی, اس نے فون گھمائے. مفتی طارق مسعود صاحب میرے پرانے ریلیٹیو ہیں, ان سے میرا بڑا اچھا پرانا تعلق ہے, تو میری دعوت پہ آ رہے ہیں, تو دینی دعوت ہے تو کچھ تھوڑا سا تعاون ہو جائے. لوگ بڑھ چڑھ کے, یار اچھی بات ہے اگر دین کی تبلیغ ہو رہی ہے تو یار ٹکٹ میری طرف سے ہو گیا, یار آپ ہوٹل کر لیں, ہوٹل میری طرف سے ہو گیا, آپ ایسا کریں کہ ان کو ہم نے کھانے بھی کھلانے ہیں تو اس کے کچھ ہو جائے. یار یہ بتاؤ پرلے درجے کی بغیرتی ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے توفیق بھائی بیٹھے ہوئے, انہوں نے میری دعوت, یہ ایسے ہے نہیں اس لیے میں ان کی مثال دے رہا ہوں, انہوں نے میری دعوت کی کہ مفتی صاحب آپ آئیے میرے گھر کھانا ہے. پھر پڑوسیوں کو فون کیا, مفتی صاحب میرے گھر آ رہے ہیں, کوفتے آپ لے آئیے گا, چپلی کباب آپ لے آئیے. لوگ تو محبت میں لاتے ہیں کہ یار چلو یار مفتی صاحب ہمارے ہاتھ کا بنا, جو جن کو محبت ہے, جن کو نہیں ہے وہ تو گرنیڈ لے آئیں گے کوفتے کے نام پہ. کوفتے کے اندر گرنیڈ پتہ تھوڑی چلے گا, گرنیڈ بھی کوفتے جیسا ہی ہوتا ہے. تو اگر مفتی صاحب کو پتہ چل گیا اور تھوڑی سی غیرت ہوئی, اگر بغیرت ہوئے نا تو کھائیں گے. ان کو مطلب کس سے, کھانے سے. کوفتہ چاہے وسیم لایا ہو, غفار لایا ہو, ستار لایا ہو, ہمیں کوفتے کباب سے مطلب ہے, لانے سے مطلب ہے. کیونکہ بعض مذہبی اسکالر یہ کر رہے ہیں, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس نے کہاں سے پیسے کلیکٹ کیے, وہ کہتے ہیں ہمیں کھانے سے, کیونکہ ان کا بھی اپنا کمیشن ہوتا ہے اس میں. لیکن اس طریقے سے وہ لوگ کروڑ پتی بن جاتے ہیں, اور یہ منجن بیرون ملک بہت تھوڑا نہیں, بہت زیادہ بک رہا ہے. بہت افسوس ہوتا ہے کہ واعظ و نصیحت کو بالکل کمرشل بنا دیا گیا ہے, اس میں اسکالر کا بھی کمیشن ہوتا ہے. تو یہ کون سا طریقہ ہے میرے بھائی؟ آپ پہلے بتا دیتے کہ ہم چندہ کریں گے تو میں آتا ہی نہیں. کوئی مدرسہ اگر بلا رہا ہے تو مدرسہ تو ایک آرگنائزیشن ہے, ایک NGO ہے, اس پہ تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے. بھائی ادارہ بلا رہا ہے تو ادارہ اپنے فائدے کے لیے بلا رہا ہے, یہ کوئی آرگنائزیشن ہے, کوئی ٹرسٹ بلا رہا ہے, وہاں تو سمجھ میں آتا ہی ہے. پرسنل شخص بلا رہا ہے, اس سے اتنے نوٹ چھاپے ہیں نا میرے نام پہ لوگوں نے, میرا دل چاہتا ہے ان سب کمبختوں کا نام لے کے بتاؤں میں.
کہ اس سے بھی ہوشیار رہو، اس سے بھی ہوشیار رہو، اس سے بھی ہوشیار رہو. اور مجھ سے جو زیادہ مشہور ہیں بڑے ہیں، ان کے نام پہ تو اتنا کھایا گیا. میں تھوڑا ہوشیار بھی ہوں ان چیزوں میں، میں نہیں کہہ رہا بہت ذہین آدمی ہوں، لیکن میں پکڑ لیا میں نے بہت جلدی ان چیزوں کو. ورنہ ایسے بھی حضرات ہیں جو اب تک ان کو پتہ ہی نہیں، وہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا رہا ہے ان کے نام. تو یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے مذہب کے نام پہ. ان لوگوں کی بھی داڑیاں ہوتی ہیں، ٹوپی ہوتی ہے، چہرے پہ نور ہوتا ہے، اور ایسے ملتے ہیں کہ آپ کا دل چاہتا ہے ان سے دم کرواؤ آپ. تو وہ ریلیشن بنا کے چندے ٹکٹ. میرے ساتھ کیا ہوا ہے، امریکہ میں ایک ہوٹل میں ناشتہ تھا ہمارا. جب میں نے دیکھا نا یہ سب فراڈ چل رہا ہے بھائی، ہمیں تو کمرشلائز یوز کیا جا رہا ہے، میں نے کہا سیدھا سیدھا جائے گھر میں رکھ کے ٹکٹ لگا دو میرے بھائی، بتا کے ٹکٹ لگا دو. کیا کچھ ہو رہا ہے مذہب کے نام پہ، یہ سارے مذہبی لوگ کر رہے ہیں یہ دھندے. ہوٹل میں ناشتہ ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا. یہ میں قرآن و سنت ہی بیان کر رہا ہوں، مثالوں کے بغیر قرآن و سنت سمجھ میں نہیں آتا. یہ چوریاں ہیں، یہ حرام خوری ہے، لیکن اس سے آپ بدنام نہیں ہوتے. زیادہ بڑی اور مذہب کا لیبل لگا ہوا ہے اس میں. کیا کچھ آپ اندازہ لگاؤ کتنی بے عزتی کی بات ہے. ہمارا ناشتہ ہے صبح 10 بجے. مجھے اندازہ تھا کہ ناشتے میں بھی ٹکٹ ہو. سب جگہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو بیچارے نہیں بھی ہیں وہ بھی بدنام ہو جائیں. بہت سے مخلص بھی ہیں الحمدللہ، بہت سے غلطی سے نکل گیا، تھوڑے سے مخلص بھی ہیں الحمدللہ. تھوڑے سے لوگ وہ واقعی دل سے محبت کرتے ہیں، وہ ٹکٹ لگا کے نہیں، وہ ناشتہ کرا رہے ہوتے ہیں تو ناشتہ ہی کرا رہے ہوتے ہیں. لیکن زیادہ تر کیا ہو رہا ہے، ایک واقعہ بس سناتا ہوں کیونکہ بہت سے واقعات کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا یہ ہر چیز کمرشلائز ہے. میرا 10 بجے صبح امریکہ میں ہوٹل میں ناشتہ. رات کو جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں نا، میں نے وہاں لڑکوں سے کہہ دیا اس کمبخت نے ناشتے پہ کیا لگایا ہوگا، ٹکٹ. ہم ایک پراٹھا کھا لیں گے جا کے اور یہ لاکھوں روپے کمائے گا، اور میرا بھی ٹھیک ہے اس میں کمیشن دے گا یہ، لیکن یہ کمیشن کمانے کا کوئی مہذب طریقہ ہے کیا؟ ارے مجھے ایک بات بتاؤ، میں لوگوں سے کہوں کہ میں آپ کے ہوٹل پہ ناشتہ کروں گا، اس سے آپ کے ہوٹل کی پبلسٹی ہوگی اور لوگ آئیں گے، وہ ملیں گے، $50 دے کے آئیں گے، تو اتنا میرا اتنا تیرا. یہ کوئی مہذب طریقہ ہے پیسہ کمانے کا؟ بولو کسی عزت دار آدمی پہ سوٹ کرتا ہے یہ طریقہ؟ یار ملاقاتوں پہ بھی ٹکٹ لگ رہے ہیں علماء کی اور ان کی جیب میں بھی جا رہے ہیں، میں تو کروڑ پتی بن جاؤں اس طریقے سے. لیکن میں نے ان سے کہہ دیا، میں نے کہا اس نے لگایا ہوا ٹکٹ، یقیناً لگایا ہوگا. تو میں نے لوگوں سے کہا، جو ہمارے دوست احباب تھے نا USA میں، جو مخلص دوست تھے میرے ساتھ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ یہ صبح آئے گا 10 بجے. میں نے کہا پہلے تو اس کو منع کر دو، میں صبح ناشتہ نہیں کروں گا، میں فجر کے بعد سوؤں گا، میں رات کو سفر میں مجھے نیند کی پرابلم ہو رہی ہے تو میں 10 بجے اٹھوں گا ہی نہیں، میں ڈائریکٹ لنچ کروں گا دوپہر کو، اور وہ لنچ کا ہمارا کہیں انتظام ہے پہلے. میں نے جب اس کو کہا، اس نے کہا نہیں مفتی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ ہمارے ساتھ ناشتہ نہ کریں. طریقہ بتا رہا ہوں تو اسٹائل بتانا پڑے گا تاکہ آپ لوگ یہ طریقہ سیکھو، اس اسٹائل میں بات کرنی پڑے گی آپ. نہیں مفتی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ صبح ناشتہ آپ ہمارے ساتھ کریں. میں نے ساتھیوں کو آنکھ ماری، میں نے کہا یہ پولیس لے کر آئے گا، ناشتہ کروائے گا، دیکھنا یہ، اور اب اس کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں. میں پہلے بھی اس کو کہہ سکتا تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا نا، لیکن میں نے کہا ذرا کھیلو اس کے ساتھ. میں نے کہا دیکھیں ایکچولی مجھے بھوک بھی نہیں لگتی آج کل صبح کو، اور تھکاوٹ بھی ہوتی ہے. کہتے نہیں مفتی صاحب کوئی بات نہیں، آپ جلدی سو جائیں رات کو، ٹھیک ہے نا. میں نے کہا دیکھیں میں رات کو جلدی سوؤں گا، مجھے پھر بھی نیند نہیں آئے گی، مجھے نیند آج کل فجر کے بعد ہی آ رہی ہے. تو کہہ رہے ہیں نہیں مفتی صاحب دیکھیں وہ بہت محبت والا ہے. مجھے وہ صاحب کہنے لگے کہ آپ نے صبح 10 بجے آنا ہے مفتی صاحب، بہت محبت سے اس نے ناشتہ بنایا. میں نے کہا بنا کہاں ہے، صبح بنائے گا نا، تو نہیں بنواؤ اس کو، بولو نہیں جی آپ آئیں. میں نے ساتھیوں سے کہا دیکھنا یہ صبح چھاپا مارے گا ہوٹل پہ اور گن پوائنٹ پہ، کیونکہ اس نے یقیناً کیا لگایا ہوا ہے، ٹکٹ لگایا. جتنے لوگ ہوٹل پہ ناشتہ کرنے آئیں گے ان سے $50 الگ لے گا، ہوٹل والے سے الگ لے گا، اور یہ سارا ان کا کھانچا ہے. یہ کام کون کر رہے ہیں؟ جن کے نام کے ساتھ مفتی صاحب لگا ہوا تھا. میں نام نہیں لوں گا ابھی اس کمبخت کا، کیونکہ ایک کا نام لیا تو 20 کا نام لینا پڑے گا، پھر یہ بڑے غیرت کے خلاف لوگ ہوتے ہیں، دشمنی بلا وجہ کی ایک لمبی، کوئی ایک آدمی کر رہا ہو نا تو آدمی ہو تو ماشاء اللہ ہول سیل کے حساب سے. مفتی کا لفظ تو ایسا ہے پتھر اٹھاؤ مفتی نکل رہا ہے. میں نے انکوائری کی، میں نے کہا مفتی بنا کیسے؟ انہوں نے کہا اس کا یہاں امریکہ میں دھندا نہیں چل رہا تھا تو بے روزگار تھا، تو یہ گیا مدرسے سے مفتی کی ڈگری لے کر آ کے یہ اس نے مسجد بنا لی. سمجھ رہے ہو، ماشاء اللہ نوٹ چھاپ رہے. تو میں رات کو ٹھہرا ہی نہیں ہوٹل میں. میں نے کہا میں ٹھہروں گا نہیں یہاں، کیونکہ یہ اس کا بس نہیں چلا، یہ پولیس اٹھا کے لے آئے گا، کوئی الزام ڈال کے مجھے لے جائے گا، پہلے ہوٹل میں ناشتہ کرائے گا پھر جیل میں بھیجے گا. ناشتہ اس نے کرانا ہے مجھے، اس لیے میں سوؤں گا ہی نہیں. آپ میں اپنے کسی دوست کے ریلیٹیو کے گھر چلا گیا. صبح 10 بجے لڑکوں کا فون آ رہا ہے، مفتی صاحب وہ آیا ہوا ہے، تلاش کر رہا ہے، ہر کمبل میں سونگ سونگ کے دیکھ رہا ہے آپ کو. جب اس کو نظر نہیں آ رہا نا تو آنکھوں پہ یقین نہیں رہا اس کو. اس نے کہا اسمیل سے پہچاننے کی کوشش کرو اس میں مفتی صاحب کون سے، اسمیل سے پہچانو. سارے کمبل اس نے اتار کے دیکھ لیے ہیں اور سب تختوں کے نیچے جھانک جھانک کے. میں نے واش روم میں بیٹھا ہوا ہے کہ شاید اندر مفتی صاحب گئے ہوئے ہوں، باہر بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا اس کو بولو تمہارا پروگرام اڑ گیا. میں نہیں گیا، پتہ نہیں وہ پھر ان لوگوں نے پکڑا ہوگا اس کا گریبان، پیسے واپس بھی نہیں کیے ہوں گے. یہ بھی بتا دوں آپ کو، جن سے پیسے لے لیے ان کو ٹوپی کرا دی ہوگی کہ ہم یہ پیسے ٹرسٹ میں جمع کرا دیں گے، ایکچولی مفتی صاحب کو یہ ہو گیا فلانا ہو گیا. تو یہ ہے پیسہ کمانے کا بولو تیسرا طریقہ. یہ بھی کس کے نام پہ کمایا جاتا ہے؟ مذہب کے نام پہ. سمجھ رہے ہو، علماء سے عقیدت کے نام پہ. اب تو کسی بڑے عالم کا کسی اسسٹنٹ کا فون آئے نا، ملنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں اتنا کافی ہے کہ تو حضرت جی کا اسسٹنٹ ہے. اس بدگمان ہونے کے لیے اتنا کیا ہے، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، اتنا کافی ہے. تو میں کہتا ہوں ٹماٹر والے سے مل لو میرے بھائی، اسسٹنٹ سے مت ملو. ٹماٹر والا ملو، وہ نہیں ٹوپی کرائے گا.
وہ زیادہ مہنگے ٹماٹر بیچ کے چلا جائے گا, یہی ہوگا نا, تو اچھا ہے اس کے پاس پیسہ جائے. لیکن سارے اسسٹنٹ خراب نہیں ہوتے, جو میرا بیان سن رہے ہیں ان اسسٹنٹس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ یہ بھی بڑے مسئلہ بن جاتا ہے اس کو نبھانا جو ہے. تو یہ ہے پیسہ کمانے کا تیسرا طریقہ.